أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ ہر حمد، ہر تعریف، ہر خوبی والی بات اس ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ایسی حمد جیسی اس کی شان کے لائق ہے۔ کائنات کی ابتدا سے لے کر دنیا کے فنا ہونے تک اور آغاز قیامت سے لے کر ابد الآباد تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے حمد ہے۔ ہر لمحہ اس کے لیے حمد ہے۔ کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب اس کی حمد نہ کی جا رہی ہو۔ فرشتے حمد کر رہے ہیں، اہل ایمان حمد کر رہے ہیں، اذانیں پڑھی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حامدین میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد کے بعد آسمان کے ستاروں کی تعداد سے بڑھ کر، صحراؤں کی ریت کے ذرات سے بڑھ کر، سمندروں کے پانی کے قطرات سے زیادہ اس مجمع کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام۔ اس محفل میں بیٹھے ہوئے، اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہر ایک شخص کی طرف سے حضور سید العالمین رحمت للعالمین کی بارگاہ میں بے شمار درود و سلام کا نذرانہ۔ حمد و صلات کے بعد آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ یہی سورہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، سورہ والعصر، جس میں اللہ پاک نے 4 صفات بیان کی ہیں، 4 خوبیاں بیان کی ہیں کہ جن لوگوں میں یہ پائی جاتی ہیں وہ گھاٹے سے بچ گئے، وہ نفع میں ہیں، وہ لازوال کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ وہ 4 خوبیاں جو اس سورہ مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، یہ چاروں اعلیٰ درجے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تیزی سے گزرنے والے زمانے کی، انسان بہت بڑے نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، انسان بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ گھاٹے سے بچ گئے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔
ان 4 چیزوں میں پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان بنیاد ہے، جیسا ایمان ہوگا ویسا ہی اجر آخرت میں مرتب ہوگا۔ ہر شخص کے ایمان کی ایک کیفیت ہے، ایک وزن ہے۔ نفس ایمان میں تو ہم برابر ہیں، لیکن کمال ایمان میں ہم لوگ برابر نہیں۔ صحابہ کرام کو جو بلند اعلیٰ مقام نصیب ہے کہ بعد میں آنے والے امتی چاہے غوث ہوں، قطب ہوں، ابدال ہوں، بڑے سے بڑا ولی ہو، صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ صحابہ کرام کو ایمان کی اعلیٰ کیفیت حاصل ہے۔ ان کے اعمال بھی اعلیٰ ہیں، لیکن جو پہلی چیز ہے نا ایمان، اس میں وہ انتہائی بلند مقام پر فائز ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، لوگوں کے دلوں میں مرغوبات کی محبت پیدا کی گئی، مثلاً عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیر، اور نشان زدہ گھوڑے، مویشی، کھیتی باڑی، زمین، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی گئی، آراستہ بنا دی گئی، خوشنما کر دی گئی۔ لیکن جب صحابہ کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اے صحابہ تمہارے دلوں میں اللہ نے ایمان کو سجا دیا ہے۔ جو گھر آپ لوگ سجائیں وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، تو جو دل اللہ نے ایمان سے سجا دیے، زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور اسی سورہ حجرات میں آیت نمبر 3 میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری میں نقل کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ نے صحابہ کے دل بنائے ہی تقوی کے لیے، یہ دل تخلیق ہی تقوی کے لیے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے دلوں میں جو ایمان ہے، ایمان کی محبت، کفر کی نفرت، گناہوں کی نفرت، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے پیدا فرمائی ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ ہی ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں ہیں اور اعلیٰ مقام پر ہیں، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ انفرادیت ہے کہ وہ ایمان مصطفیٰ کے مظہر ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول بھی ایمان لائے، مومن بھی ایمان لائے۔ تو اس آیت میں رسول کے ایمان کا ذکر ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ اب رسول کا ایمان کس شان کا ایمان ہے؟ مومنوں کے ایمان کی تو سمجھ آ رہی ہے، رسول کا ایمان کس شان کا ایمان ہے؟ سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارا علم جو ہے، مثلاً آپ اس مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، اس مسجد کے 5 دروازے ہیں حال کے۔ اب آپ کسی کو جا کے بتائیں کہ اس مسجد کے 5 دروازے ہیں حال میں، تو آپ کا جو علم ہے یہ حضوری علم ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہے، لیکن جو آپ سے سن کے مان رہا ہے اس کا علم حصولی علم ہے، اس نے آپ سے یہ علم حاصل کیا ہے۔ حضور کا جو ایمان ہے اس کی کیفیت تو کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ کس رفعت اور کس بلندی پہ وہ ایمان ہے۔
الابریز کے اندر حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فرمان ہے کہ خلفائے راشدین حضور کی خاص شانوں کے مظہر ہیں، حضرت صدیق اکبر ایمان مصطفیٰ کے مظہر ہیں۔ حضور نے انہیں اپنے ساتھ معیت الہیہ میں جب شامل کیا اور فرمایا ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جب اپنے ساتھ معیت الہیہ میں شامل کیا تو آپ نے حضرت صدیق اکبر کو ساری امت میں ممتاز کر دیا ہے۔ اور حضرت عبدالعزیز دباغ نے فرمایا جب حضرت صدیق اکبر ایمان مصطفیٰ کے مظہر ہیں تو قیامت تک جسے ایمان ملے گا حضرت صدیق اکبر کے سینے کا فیض ہی ملے گا۔ دیگر خلفائے راشدین بھی حضور کی مختلف شانوں کے مظہر ہیں، الابریز کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساری امت کا ایمان ہو اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو، وہ پلڑا وزنی ہوگا جس پلڑے میں ابو بکر کا ایمان ہو۔ دوسری چیز جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے عمل کیے، نیکیاں کی۔ مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، ساری حدیث نہیں سنا رہا، اس کا خلاصہ ہی بیان کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا آسمان کے جتنے تارے ہیں اتنی فاروق اعظم کی نیکیاں ہیں۔ حضور جانتے ہیں آسمان کے ستارے کتنے ہیں اور حضور جانتے ہیں عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہر شے کا علم اللہ نے آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئیں، ان کی نیکیوں کا کیا عالم ہے؟ تو حضور نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی شب ہجرت کی خدمت والی نیکی وہ ان ساری نیکیوں سے افضل اور اعلیٰ۔ دو راتیں بڑی خاص ہیں سیرت میں، ایک معراج کی رات، ایک ہجرت کی رات۔ جو معراج کی رات حضور کی خدمت کر رہے ہیں وہ فرشتوں کے سردار ہیں، جو ہجرت کی رات خدمت کر رہے ہیں وہ صحابہ کے سردار ہیں۔ معراج کی رات حضور خود معراج پا رہے ہیں اور ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر کو معراج کروا رہے ہیں۔ یہ شب ہجرت حضرت صدیق اکبر کی معراج ہے۔ اسی لیے حضرت فاروق اعظم خواہش کرتے تھے اے کاش صدیق اکبر میرے ساتھ سودا کر لیں، میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں اور مجھے شب ہجرت والی نیکی دے دیں۔ مشکل ترین رات ہے، کٹھن رات ہے اور حضرت صدیق اکبر حضور کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو آپ کی جو نیکیاں ہیں ان کا عالم کیا ہے؟ مؤذن اسلام، مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی شان ہے حضرت بلال حبشی کی۔ بلال ایک نیکی ہیں حضرت صدیق اکبر، کتنی اونچی نیکیاں ہیں۔ دیکھیں نماز یہاں پڑھیں تو بھی نماز ہے، مسجد حرام میں پڑھیں تو بھی نماز ہے، لیکن دونوں کے ثواب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہاں ایک نماز پہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو نیکی کا درجہ کیا ہے؟ یعنی وہی عمل کس مقام کا عمل ہے؟
غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے، کسی کی گردن کو آزاد کروانا بہت بڑی نیکی ہے، لیکن جس غلام کو آزاد کروا رہے ہیں وہ غلام کس شان کا ہے؟ حضرت بلال حبشی ایک نیکی ہیں حضرت صدیق اکبر کی، انہیں خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تو حضرت صدیق اکبر نے، اب بلال اذانیں پڑھ رہے ہیں، ثواب صدیق اکبر کو بھی مل رہا ہے، بلال جو جہاد کر رہے ہیں، جنگوں میں شامل ہو رہے ہیں، ثواب صدیق اکبر کو بھی مل رہا ہے۔ حضرت بلال حبشی ایک نیکی ہے حضرت صدیق اکبر کی نیکیوں میں سے۔ اسی طرح کتنی بڑی نیکی ہے، امت رشک کر سکتی ہے لیکن اس میں برابری نہیں کر سکتی کہ جہاں حضور کا روضہ پاک بنا ہے، یہ جگہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی، ان کا مال کتنا پسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے روضے کے لیے جو جگہ پسند کی ہے وہ حضرت صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ میں اور آپ ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھ کے آئیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں نے ریاض الجنہ میں نفل پڑھے، مجھے ریاض الجنہ میں جگہ مل گئی۔ ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے یہ جگہ خرید کے حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ جب تک مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، حضرت صدیق اکبر کے درجے بلند ہوتے رہیں گے۔ وہ صدقہ جاریہ کر کے گئے، وہ ایسی نیکیوں کے دروازے کھول گئے ہیں کہ ان کی نیکیاں رک نہیں گئیں۔ مسئلہ تو آپ کو پتہ ہے، جس نے مسجد بنوائی یا جس نے مسجد کو جگہ دی یا جس نے مسجد میں ایک اینٹ بھی لگائی، جب تک اس مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی مسجد بنوانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت صدیق اکبر نے کتنی اونچی نیکی کی ہے، انہوں نے تو مسجد نبوی کے لیے جگہ خرید کے پیش کی ہے۔ قیامت تک مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی، حضرت صدیق اکبر کی نیکیاں بڑھتی رہیں گی۔ تو وہ عامل الصالحات میں بھی حضرت صدیق اکبر امت میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں وہ نیکیاں بڑی اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط ما نفعنی مال ابی بکر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، وہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، خالق نے انہیں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں، وہ فرما رہے ہیں ابو بکر نے اپنا مال میرے اوپر لٹایا ہے۔ تو آپ نے اعلیٰ درجے کی نیکیاں کی ہیں۔ پہلی مسجد جو اسلامی تاریخ میں بنائی گئی ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر میں بنائی ہے۔ آج بھی مکہ شریف مسفلہ محلہ میں وہ مسجد موجود ہے۔ باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں تو سامنے مکہ ہلٹن ہے، اس میں وہ جگہ ہے، انہوں نے محفوظ مسجد ہی بنائی ہوئی ہے مسفلہ کے اندر۔ یہ وہ مسجد ہے جو حضرت صدیق اکبر نے مکی دور میں اپنے گھر کے اندر بنائی تھی۔ مسجد قباء جو ہے وہ بھی اسلام کی پہلی مسجد ہے، لیکن وہ ہجرت کے بعد پہلی مسجد بنائی گئی۔ جب آپ مکے میں تھے تو اس وقت حضرت صدیق اکبر نے اپنے گھر میں ایک تھڑا چبوترا بنایا، اس پہ نماز بھی ادا کرتے اور اس پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مشکل ترین دور میں اسلام کی تبلیغ کی ہے۔ جب تبلیغ کرنا ایک معاشرتی جرم تھا اس معاشرے میں، آج تبلیغ کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔
بلکہ آج تبلیغ کرنا بڑا آسان ہے، اس کے باوجود ہم لوگ تبلیغ نہیں کرتے۔ آج تبلیغ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کے یورپ والوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں، آپ تو ایسے ذرائع میسر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ ہم اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کی دعوت نہیں دیتے، انہیں دین پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے، جبکہ ہم ان کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک پہ یہ بات عرض کی تھی کہ 23 سالہ محنت سے میرے آقا کریم نے ایک ایسا معاشرہ قائم فرمایا جس میں نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل تھا، اور ایسی ذہن سازی فرمائی، لوگوں کے دلوں میں ایسا خدا کا پیار ڈال دیا، خدا کی محبت ڈال دی، آخرت کی فکر ڈال دی کہ ان کی زندگیاں اتنی پاکیزہ ہو گئیں، فرشتے اترتے ہیں ان لوگوں کی زیارت کے لیے۔ لیکن آج ہم نے کیسا معاشرہ بنا دیا، نیکی کرنا مشکل، گناہ کرنا آسان۔ آپ کا کیا خیال ہے، نیکی کرنا آسان ہے مشکل؟ 3-4 لوگ ہی بولے ہیں مشکل ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے تو آج ذرا کسی میرج ہال پہ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تبلیغ تو کریں کہ عورتیں سر ڈھانپ کے آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک نے بھی ارادہ ہی نہیں کرنا کہ میں میرج ہال کے دروازے پہ کھڑے ہو کے تبلیغ کروں گا، چلے نہ کریں ارادہ۔ یہ ارادہ تو کر سکتے ہیں نا میرج ہال کی انتظامیہ سے علیحدگی میں مل کے، جو میرج ہال چلا رہے ہیں ان سے میں کہوں کہ ایک حدیث ہی لکھ کے لگا دیں، جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہے، لیکن یہ کرنے کو بھی ہم تیار نہیں۔ حالانکہ انہوں نے کوئی آپ کے خلاف پرچہ کٹوا دینا ہے کہ یہ ہمیں تبلیغ کرنے آئے۔ آج تبلیغ کرنا مشکل نہیں، لیکن ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ تبلیغ کرنا آسان ہے، ہم تبلیغ نہیں کرتے۔ اس کے باوجود وہ دور جس میں تبلیغ جرم تھا، تبلیغ کے حوالے سے مشکل ترین دور تھا، نازک ترین دور تھا تبلیغ کے حوالے سے۔ مکے کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں، مکے کے بڑے بڑے رؤساء ہیں، اعلیٰ گھرانوں کے مختلف قبیلوں کے سرداروں کی اولاد ہیں، حضرت صدیق اکبر نے ان سب کو تبلیغ کر کے حضور کے دربار میں غلام بنا کے بٹھا دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو تبلیغ کی، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو تبلیغ کی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، ان سب کو کس نے کلمہ پڑھا کے دربار نبوی میں غلام بنا کے بٹھایا ہے؟ عرب کے مختلف قبائل میں تبلیغ کر کے وہاں کی جو اعلیٰ درجے کے دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، جاہ و حشمت کے اعتبار سے جو بڑے طاقتور قبیلے تھے، ان کے شہزادوں کو کلمہ پڑھا کے رسول اللہ کا غلام بنایا ہے تو حضرت فاروق اعظم، حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بنایا۔ حضرت صدیق اکبر نے تبلیغ کی حضرت عثمان غنی کو، حضرت سعد بن ابی وقاص، عبیدہ بن الجراح فاتح شام، یہ بڑے بڑے سپہ سالار جنہوں نے بعد میں خدمات سر انجام دی اور اسلام کو عرب سے عجم تک پہنچایا۔ کوئی ایران فتح کر رہا ہے، کوئی شام فتح کر رہا ہے، یہ کس کی کوششوں سے کلمہ پڑھنے والے تھے؟ انہیں تبلیغ کی ہے تو حضرت صدیق اکبر نے تبلیغ کی، اور مشکل ترین دور میں حضرت صدیق اکبر نے تبلیغ کی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حضرت صدیق اکبر کی نیکیاں اعلیٰ درجے کی ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، صحابہ کی محفل لگی ہے، شہ خوباں رونق افروز ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہوا ہو؟ سب صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میرا آج نفلی روزہ ہے۔
حضور نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جس نے آج نماز جنازہ میں شرکت کی ہو؟ سب صحابہ خاموش ہیں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میں فلاں قبیلے میں گیا تھا، وہاں ایک میت ہوئی تھی، میں ان کی نماز جنازہ میں شامل ہوا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہو؟ سب خاموش ہیں۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں میں نے ایک مریض کی عیادت کی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کوئی ہے جس نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا ہو؟ یار غار عرض کرتے ہیں میں نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے غور کیا ہے حضور جس نیکی کا پوچھ رہے ہیں ابو بکر وہ نیکی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور جس نیکی کا پوچھ رہے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ خسارے سے بچ گئے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ حضرت صدیق اکبر کو کتنا شوق ہے نیک اعمال کا۔ حضور جس نیکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں صدیق اکبر وہ نیکی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 4 نیکیاں بیان کی، نفلی روزہ بھی ہے۔ آپ میں سے تو نہیں کسی کا سردیوں کے چھوٹے دن اب بھی اگر روزے کی طرف دھیان نہ جائے، میں نے شاید ایک موقع پر یہ بیان کیا تھا کہ جو فرائض کے بعد نوافل ادا کرتے ہیں نا اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ چلو گرمیوں کے لمبے روزے، نفلی روزے، جون جولائی میں نفلی روزے رکھنا اگر مشکل ہے تو جنوری میں تو آسان ہی ہے۔ روز نہیں تو کبھی ہفتے میں 1-2 نفلی روزے ہی رکھ لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر 4 نیکیاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، روزہ بھی ہے، نماز جنازہ بھی پڑھ کے آئے، بیمار کی عیادت بھی کی، ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے یہ 4 نیکیاں کیں اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک موقع پر حضور نے فرمایا کہ 360 اچھی باتیں ہیں، خوبیاں ہیں، جس کے اندر ان میں سے ایک چیز بھی پائی گئی وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے میرے اندر بھی کوئی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر تیرے اندر وہ ساری کی ساری موجود ہے۔ ذرا عقیدہ دیکھیں حضرت صدیق اکبر کا، اپنے اندر کے بارے میں حضور سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور میرا ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں، میرا باطن بھی دیکھ رہے ہیں، میرے اندر کی نیت کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں۔ آج اگر یہ ہمارا بھی عقیدہ بن جائے کہ حضور میرا باطن دیکھ رہے ہیں تو برا خیال آئے گا۔ حدیث ہے بخاری شریف میں، صحابہ سے آپ نے فرمایا لا یخفی علی رکوعکم ولا خضوعکم، میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوں، تمہاری نیتیں بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہارے جسموں کا جھکنا بھی دیکھ رہا ہوں، دلوں کا جھکنا بھی دیکھ رہا ہوں، یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے جسم کتنے جھکے، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں تمہارے دل کتنے جھکے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور ہمارا ظاہر بھی دیکھ رہے ہیں اور باطن۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کیا ہے وہ جو تجھ پہ عیان نہیں۔ یہ نگاہ نبوت کی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ بات پختہ ہو جائے تو پھر برا خیال ہی نہ قریب آئے، اور اگر کوئی خیال آئے وسوسہ ڈالے شیطان تو انسان فوراً جھٹک دے۔ آپ نے یہ روایت سنی ہوگی کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 3 گناہ کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کے کہنے پہ ایک چھوڑ سکتا ہوں۔ ان تینوں میں ایک جھوٹ بھی تھا، تو حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو، آئندہ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو اس نے وعدہ کر لیا
لیکن جب جا کے وہ دوسرے گناہوں میں پڑنے لگا تو خیال آیا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، آپ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا کہ یہ گناہ میں نے کیے؟ سچ کی برکت سے اس نے دوسرے 2 گناہ بھی چھوڑ دیے۔ اور آج تو ہم اس ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جو سچوں کے سردار ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو ایک ضرورت بنا دیا گیا ہے، جھوٹ کو ایک ضرورت بنا دیا گیا ہے، اور دانستہ نادانستہ طور پہ ہم لوگ جھوٹی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو آج اس پیغام پہ سمیٹ رہا ہوں۔ ابھی آپ نے یہ روایت بھی سنی حضرت صاحبزادہ صاحب سے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اتنے سچے ہیں کہ جب یہودیوں نے کہا کہ آپ اپنی سچائی پہ کوئی گواہ لائیں تو اللہ نے آسمان سے گواہی نازل فرمائی۔ ان کی عزت کو اللہ بچانے والا ہے، تو جن کی عزت اللہ بچانے والا ہے آج کوئی ان کی عزت گھٹا سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا۔ آپ چاہتے ہیں نا ہمارے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں، تو قرآن طریقہ بتا رہا ہے تقوی اختیار کرو، سچی بات کرو۔ تقوی اور سچ کی برکت سے اللہ بگڑے ہوئے کام سنوار دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچ بولو، سیدھی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا، تمہارے کام سنوار دے گا۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ وعاملوا الصالحات، وہ لوگ نقصان سے بچ گئے جنہوں نے ایمان اختیار کیا، ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ ایمان میں بھی سب سے اعلیٰ مقام حضرت صدیق اکبر کا، اور اعمال صالحہ میں بھی سب سے اعلیٰ مقام حضرت صدیق اکبر۔